پرورش پر سوال اٹھے گا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی، کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ آج ہمارا بچہ ہمارا نہ ہو کر کے دوسرے کا ہو گیا، ہمارا بچہ آج ہماری سننے کو تیار نہیں ہے، ہمارا بچہ ہمارے حکموں سے روگردانی کر رہا ہے، انحراف کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اور نہ صرف ہمارا باغی ہو رہا ہے بلکہ ہمارا بچہ ہمارا بھی باغی ہو رہا ہے، خاندان کا بھی باغی ہو رہا ہے، سماج کا بھی باغی ہو رہا ہے، اور اسلام کا بھی باغی ہو رہا ہے۔ سب سے بغاوت کر رہا ہے ہمارا بچہ، ہماری بچیاں، اور اپنے معاشرے کو ٹھکرا کر کے، اپنے دین کو چھوڑ کر کے ارتداد کی راہ پر چل پڑی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہم نے 2 ہفتے سے اسی پر بات کی۔ پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ سب سے بڑی چیز یہ جو فتنہ ہمارے اندر گھس رہا ہے، یہ جو داخل ہو رہا ہے ہمارے درمیان، اس کے 2 میجر فیکٹر ہیں، 2 بڑے راستے ہیں اس کے، اور 2 بڑے راستوں میں سے ایک راستہ ہے اسکول کالج، اور ایک راستہ ہے ٹی وی یا موبائل فون۔ ہم نے کہا تھا ہم اپنے بچوں کو اسکول سے دور نہیں کر سکتے، اسکول چھوڑا نہیں سکتے، تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی احتیاط بھی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں لڑکیوں کے تعلیم کا انتظام ہو جہاں صرف بچیاں پڑھتی ہیں تو اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں بھیجیں، اور بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجیں جہاں صرف بچے پڑھتے ہیں۔ کو ایجوکیشن سسٹم جہاں پہ ہو، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جن عمروں میں ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اس عمر میں عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتے ہیں، انہیں کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی، وہ جذبات کے رو میں پا کر کے فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے غلط فیصلے اکثر کر لیا کرتے ہیں ہمارے بچے۔ اس لیے یہ احتیاط ہو سکے تو کریں، اور اگر مجبوری ہو کہ کہیں ایسا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم بچیوں کے لیے بچیوں کے اسکول میں بھیجیں اور بچوں کو بچوں کے اسکول میں بھیجیں، تو کم از کم یہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر ضرور رکھیں کہ ہمارا بچہ اٹھ بیٹھ کس کے ساتھ رہا ہے، جا کس کے ساتھ رہا ہے، آ کس کے ساتھ رہا ہے، دوستی کن لوگوں سے کیا ہے۔ اور ایک سلیوشن یہ میں نے کہا تھا، یہ بتایا تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ بیکار کے جو ہمارے ملت کے اور ہمارے قوم کے جو پیسے برباد ہو رہے ہیں، ان پیسوں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے ایک تعلیم گاہ کا انتظام کیجیے، اپنا اسکول بنائیے، اپنے کالجز بنائیے، تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں محفوظ ہوں، سیف ہوں، اور پوری سیفٹی کے ساتھ اپنے تعلیمی اور ایجوکیشن کو مکمل کر سکیں۔ اور دوسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ یہ ہے موبائل فون۔ یہ برائی کا جو دوسرا راستہ ہے، جس راستے سے یہ برائی ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، وہ ہے موبائل فون یا ٹیلی ویژن، ٹی وی۔ موبائل فون نے ہمارے بچوں کو وہاں پہنچا دیا کہ ایک وقت ہمارے بچے 100 میں سے 85-90% مارکس لا کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور گھر ٹینشن میں آتے تھے کہ 100 میں سے ہمارے 15 نمبر کیوں کٹ گئے، 10 نمبر ہمارے کیوں کٹ گئے، کیونکہ وقت دیا ہوتا تھا پڑھائی میں۔ لیکن جب سے یہ موبائل آیا تو بچے کتابوں میں کم، موبائل میں زیادہ لگے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ آج یہ، اور نتیجے کی شکل میں ہمارے سامنے یہ آیا کہ آج 100 میں سے ہمارے بچے 34 نمبر بھی اگر لے آتے ہیں تو اسی میں خوش ہو جاتے ہیں، چلو پاس تو ہو گئے۔ یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اور نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے بچوں سے بات کرنے کے لیے۔ ماں الگ موبائل میں بیزی ہے، باپ الگ موبائل میں بیزی ہے، اور بچے الگ موبائل میں بیزی ہیں، رہتے تینوں ساتھ میں ہیں،
پورا گھر ساتھ میں ہے کہنے کو، سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن دوریاں اتنی ہو گئی ہے کہ ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی نہ بیوی شوہر سے بات کر پا رہی ہے، نہ باپ بیٹے سے بات کر پا رہا ہے، نہ ماں بیٹی سے بات کر پا رہی ہے، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ کسی کا ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے۔ تو برائی کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کے سامنے ٹیلی ویژن آپ نے رکھ دیا۔ اب آپ سوچئے، ٹیلی ویژن جس عمر میں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، 14 سال 15 سال 16 سال کے بچے فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں عمومی طور پر جو فلمیں بنتی ہے یا جو ڈرامے بنتے ہیں، جو سیریلز بنتے ہیں، یہ اس کا جو اکثر جو اس کا تھیم رہتا ہے، جس بیس پہ یہ رہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، اور کبھی کبھی لڑکی جو ہے اپنے سماج سے بغاوت کرتی ہے اس لڑکے کے لیے۔ لڑکا ادر کاسٹ کا ہوتا ہے، لڑکی دوسرے کاسٹ کی ہوتی ہے، اور پھر سماج والے بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہیں کہ نہیں تم دوسرے کاسٹ کی ہو، یہ دوسرے کاسٹ کی، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر لڑکی جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، گھر سماج معاشرے کو چھوڑ کر کے اس لڑکے سے شادی کر لیتا ہے۔ ماں باپ سے بغاوت کرنی پڑے کرے، دھرم سے بغاوت کرنا پڑے کرے، دین چھوڑنا پڑے چھوڑ دے۔ یہی تو فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پیار کا اور محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب جب جس عمر میں ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، ظاہر سی بات ہے اس کا ذہن بالکل کچا ہوتا ہے، یہ بالغ النظر نہیں ہوتے، یہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں۔ اور جب اس کے سامنے ایسی فلمیں آتی ہیں، ایسے ڈرامے آتے ہیں جہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا، پیار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تب ہمارے بچے جو ہے جب اسکول میں جا کر کے ادر کاسٹ کے بچوں سے اگر نظر لڑا لیں اور پیار کر بیٹھیں یا محبت کر بیٹھیں، اور پھر گھر والے اگر مخالفت کریں کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، وہ دوسرے کاسٹ کا ہے، تم دوسرے مسلک کی ہو، تم دوسرے مذہب کی ہو، تم دامن اسلام میں ہو، وہ کفر کی دنیا میں ہے، لہٰذا تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، فوراً اس بچے یا بچی کے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ میرے ماں باپ تو غلط کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ غلط کہہ رہے ہیں۔ فلموں میں تو دکھایا گیا تھا، آج سے 1 ہفتے پہلے جو ڈرامہ ہم نے دیکھا تھا، جو فلم ہم نے دیکھی تھی، اس میں تو بتایا گیا تھا پیار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ مذہب کا چولا اوڑھ کر کے ہماری زندگی کو ہمارے ماں باپ برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو اپنی زندگی گزار لی جس طریقے سے ان کو گزارنا تھا، ہماری زندگی ہمارے طریقے پر نہیں گزارنے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نعرہ بھی اب آ گیا، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ کہتے ہیں ہماری زندگی ہمارے طریقے سے جینے دو، جسم ہمارا ہے، ہمیں اپنے طریقے سے جینے دو۔ ذرا کبھی سوچے تو صحیح، یہ زندگی آپ کے پاس آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے اس کو گزارنا ہے۔ تو یہ فلمی گانوں اور ڈراموں اور سیریل نے اور فلموں نے ہمارے بچوں کو بہت حد تک برباد کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیے، اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھیے، فلموں سے دور رکھیے، ٹیلی ویژن سے دور رکھیے۔ آپ عقل مند ہیں، اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر خبریں سننے کا آپ کو شوق ہے تو بے شک آپ سنیں، لیکن فلم وغیرہ گھر میں فلموں کا ماحول نہ رکھیں، ڈراموں کا ماحول نہ رکھیں، ورنہ گھر آپ کا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھا جائے، فلموں سے دور رکھا جائے، سیریل وغیرہ سے دور رکھا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ کالج وغیرہ میں جب بچے ہمارے جاتے ہیں تو اس میں توجہ اور نظر رکھی جائے کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ تعلیم کی اہمیت کا آج تک کسی نے انکار نہ کر سکا، لہذا ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دین سے قریب کریں، بتائیں کہ اسلام میں ہماری بچیوں کی اہمیت کیا ہے، یہ اگر بیٹی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 2 بہنوں اور صحیح پرورش کرے، یا 3 بہنوں صحیح سے پرورش کرے
اور پھر اس کی شادی کرا دے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اگر ماں ہے تو اسلام نے کتنا وقار دیا۔ اسلام نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ وقار اسلام نے دیا ہے۔ جو مرتبہ، جو وقار، جو عزت اسلام نے عورتوں کو دے دیا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا عشر عشیر بھی نہیں سوچ سکتا جتنا وقار اسلام نے دیا عورتوں کو۔ یہ بتانا پڑے گا انہیں، اسلامی تعلیم سے قریب کریں، انہیں پردے کی قریب کریں، انہیں بتائیں کہ لوہے کو ایسے ہی باہر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن سونے چاندی کو باہر پھینک نہیں دیا جاتا، اسے لپیٹ کر کے حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن سب کو غلاف میں لپیٹ کے تو نہیں رکھا جاتا نا۔ غلاف میں قرآن کو ہی لپیٹ کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن سے زیادہ بابرکت اور باعزت کوئی کتاب نہیں زمین پر۔ اسی طریقے سے ہماری جو خاتون ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، اس کو ہم پردے میں اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہماری خاتون اور ہماری جو عورتیں ہیں یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ کوئی بازاری نہیں ہے۔ اسلام نے اس کا وقار بہت اونچا رکھا ہے، اسلام نے اسے بہت ہی مراتب سے نوازا ہے۔ یہ کوئی بازاری چیز نہیں ہے، یہ عزت کرنے کی چیز ہے۔ یہ ہماری گھر کی محافظ ہیں، یہ ہمارے نسلوں کی محافظ ہیں، اس لیے اسے پردے میں رکھا جائے۔ اور پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی دیکھ سکتا ہو پردہ اس سے بھی ہے، اگر کوئی نابینا ہو اسلام نے کہا اس سے بھی تمہیں پردہ کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ام مکتوم یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ یہ دونوں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر سے وہ صحابی آئے جو نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا، کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب وہ آنے لگے سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے صحابی آ رہے ہیں جو نابینا ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی دونوں بیویوں کو حکم دیا تم دونوں پردہ کر لو۔ تو دونوں بیویوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو آ رہے ہیں ان کو تو کچھ دکھتا نہیں ہے، ان سے کیوں پردہ کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ اسے نہیں دکھتا ہے، یہ نہیں دیکھ پاتے، تم تو دیکھ پاتی ہو نا، تم پردہ کرو۔ تو پردے کی یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر، لہذا اس چیز پر بھی توجہ دی جائے، پردے کا خاص انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شادیوں کو آسان کر دی جائے۔ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شادیوں کو آسان بنا دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ آج شادیوں میں ہم نے اپنے اوپر اتنے فضول کے رسوم کو عائد کر لیا ہے اور اپنے سر پہ اتنے رسموں کو ڈال دیا ہے کہ آج اگر کوئی غریب باپ ہے تو غریب باپ کی بیٹی روتی اور بلکتی اور سسکتی رہتی ہے برسوں تک کہ کاش میرے باپ کے پاس اتنی اوقات ہوتی تو آج میں بھی دلہن بنی ہوتی، لیکن میرے باپ کے پاس اتنی اوقات نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے آج گھر بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ یہ کچھ کیا ہم نے۔ آج آپ تصور کر سکتے ہیں 50,000 میں کسی کی شادی ہو جائے گی، 1 لاکھ میں شادی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی صاحب۔ اگر آج کسی کی بیٹی ہے تو پہلے 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ جیب میں رکھ لیں، اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ تو ہمیں نہیں بتایا گیا تھا۔ جب شادی کو اتنی مشکل آپ بنا دیں گے، جب شادی کریں گے بچیوں کو 30 سال کی عمر میں، تو بچیاں غلط راستے کی طرف تو جائیں گی صاحب، آپ نہیں روک سکتے۔ اور جب غلط راستے کی طرف جائیں گی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم غلط کر رہے ہو، نہیں، ان سے پہلے آپ غلط کر رہے ہیں۔ جو صحیح عمر تھی شادی کی آپ نے اس وقت شادی نہیں کرائی، اپنے معاشرے میں اتنی خرافات کو آپ نے پیدا کر لیا کہ شادیاں اتنی مشکل ہو گئی کہ 28 30 سال کی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں انتظار میں کہ ہمارا باپ کمائے گا تو ہمارے بھی ہاتھ پیلے کر دیے جائیں گے۔ ایسے میں کیا بعید ہے کہ ہماری بیٹی غلط راستے پہ نہ نکلے؟ ظاہر سی بات ہے جسموں کو بھی اپنے ترجیحات ہوتے ہیں، اس کی بھی اپنی خواہشات ہوتے ہیں،
اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے۔ تو جب جائز طریقے میسر نہ ہوں تو پھر یہ غلط راستے کی طرف نکلیں گی۔ اس لیے شادیوں کو آسان بنا دیجئے، اتنا آسان بنا دیجئے کہ ایک عام آدمی بھی جب شادی کے بارے میں سوچے تو اس کا سر بھاری نہ ہو، بلکہ جب اسے محسوس ہو کہ میری بیٹی شادی کے لائق ہو گئی، شادی کر دی جائے اور اچھی عمر میں شادی کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے میرا بیٹا اسٹیبل ہو جائے گا، میرا بیٹا کچھ بن جائے گا تب شادی کریں گے۔ رزق کی ٹھیکیداری آپ نے لے رکھی ہے کیا؟ میاں جب صبح کو پرندے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ یہ نہ بولنے والا پرندہ جسے بولنے کا بھی شعور نہیں ہے، جسے اپنی باتیں سمجھانے کا بھی شعور نہیں ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے تو یہ صبح نکلتا ہے، اللہ شام میں اس کو پیٹ بھر کر کے واپس کرتا ہے اپنے گھونسلے کی طرف۔ تو تم تو حضرت انسان ہو، تم اللہ کا شاہکار ہو، اللہ تمہیں کیسے بھوکا چھوڑ دے گا؟ تم کیوں سوچتے ہو رزق کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری، اس کو اللہ پہ اوپر چھوڑ دو۔ جو تمہاری ذمہ داری وہ تم کرو، جو اللہ کی ذمہ داری اللہ پر چھوڑ دو۔ ہم اس سوچ میں پڑے ہیں ہمارا بیٹا کچھ بن جائے گا تب شادی کرا دیں گے، ہمارا بیٹا IPS بن جائے گا، IAS بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا تب شادی کرائیں گے، سعودی ایک مرتبہ چلا جائے گا، 20-25 لاکھ روپے کما کر کے دے دے گا، گھر بنا دیں گے، اس کے بعد شادی کرا دیں گے۔ آپ سوچئے جوان بیٹا ہے اور جائز طریقے سے اگر اس کی نفسانی خواہشات پوری نہ ہو تو اگر وہ غلط کام کرے گا تو بتائیں وہ بیٹا مجرم ہے یا آپ مجرم ہیں؟ اس لیے بر وقت ان چیزوں کا علاج کیا جائے، جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دی جائے، جب وقت ہو جائے کسی کا انتظار نہ کریں۔ اور دوسری چیز جہیز کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بہت بری لعنت ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہیز جب لیتے ہیں نا تو آج معلوم ہے، میں نے اچھوں سے سنا ہے، آپ بھی سنے ہوں گے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، لہذا جہیز دینا یہ سنت رسول ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی؟ جہیز دینا نبی کی سنت ہے، آپ نے دیا تھا حضرت فاطمہ کو۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج یہ پڑھے لکھے مولوی لوگ بھی اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور الزام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا، کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ سنیں میری بات کو غور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کچھ دیا تھا لیکن اپنے پیسے سے نہیں دیا تھا، وہ حضرت علی کے پیسے تھے، حضرت علی کے پیسے سے دیا تھا، وہ جہیز کیسے ہو گیا؟ معاملہ کیا ہے سنیے، جب حضرت علی نے شادی کا پیغام بھیجایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور علی سے کہا، بیٹی علی تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، علی یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے بھی، کچھ رکھے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک زیرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ جو گھوڑا ہے یہ تیرے کام کی چیز ہے، لہٰذا جو زیرہ ہے زیرہ اس کی ابھی ضرورت نہیں، اس کو تم بیچ دو۔ تو حضرت علی نے اس کو بیچ دیا، کتنے میں؟ 480 درہم میں۔ حضرت عثمان کے پاس 480 درہم میں بیچا، وہ پیسے لے کے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دیا، یا رسول اللہ زیرہ میں نے بیچ دیا، اتنے کہا یہ پیسہ آپ لیجئے۔ سرکار نے اس پیسے کو لیا اور حضرت بلال کو دیا اور کہا، بلال آج میری بیٹی اور علی کی شادی ہے، جاؤ تم خوشبو خرید کے لے آؤ۔ اسی پیسے سے حضرت بلال خوشبو خرید کر کے لے کے آئے، اور باقی جو پیسے بچے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور حضرت ام سلیم کو دیا اور کہا میری بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ خرید کے لے آؤ۔ اب حضرت ام سلیم گئی خریدنے کے لیے، کیا کیا خریدی؟ چادر، 4 بالش کپڑا، 2 چاندی کے بازو بند، گدا، تکیا، ایک پیالہ، ایک چکی، ایک مشکیجہ اور کچھ مشروبات، یہ چیزیں خریدی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا۔ لیکن یہ پیسے آقا کے نہیں تھے،
یہ سرکار علیہ السلام کے پیسے نہیں تھے، یہ حضرت علی کے ہی پیسے تھے، چونکہ حضرت علی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، ان کی ذمہ داری میں تھے۔ حضرت علی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا زیرہ بیچوایا اور اسی سے اس کے رہنے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں اس کو خرید کر کے دیا۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں حضرت علی کی اپنی ملکیت تھی، جس کو ہمارے لوگوں نے سمجھنے میں مسکنسیپشن کی صحیح سے سمجھ نہیں پائے اور یہ کہہ دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا۔ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دی۔ اور دوسری چیز، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے کے لیے اس کائنات میں آئے تھے۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اور بیٹیاں تھیں۔ اگر آپ نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں کچھ دیا تو 3 اور بیٹیاں تھیں، ان کو کیا دیا جہیز میں؟ کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ تو ظلم ہوا نا۔ ایک بیٹی کو آپ دیں اور 3 بیٹیوں کو کچھ نہ دیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ الزام ہے، سراسر بے بنیاد بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی میں کوئی جہیز نہیں دیا اور نہ کسی اور بیٹی کی شادی میں کوئی جہیز دیا، کوئی جہیز نہیں دیا۔ اس لیے اس جہیز کا جو کیڑا ہے دماغ میں، اس کو نکالیے۔ بعض لوگ آج بغیر مانگے دے دیتے ہیں، مانگتے ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ الگ ہو گیا۔ ہم نے کئی جگہ سنا مانگنے کا اب طریقہ بدل گیا ہے، جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ خوشی سے جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تو بھیک منگے والی بات ہوئی نا، مانگنے کا طریقہ بدل گیا، الگ طریقے سے آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ مانگتے تو ہو سکتا ہے تھوڑا کم ملتا، یہ بول کر کے آپ نے ظرافت دکھائی، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ مل جائے۔ تو یہ چیز نہ کریں، شادیوں کو آسان بنائیں، آسان یاد رکھیں۔ اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں، اللہ نے تمہیں صحیح ہاتھ اور پیر عطا کیے ہیں، تیرے بازو صحیح سالم ہے، تیری ٹانگیں صحیح سالم ہے، تو ایک بائک پہ بکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر تیرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں تو تو 10 گاڑیاں خرید سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا، اپنے آپ کو بیچ نہ دینا۔ اور یہی چیزیں صاحب، یہ بیچنے کے چکر میں آج شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ماں باپ آتے ہیں 1 ہفتے کے بعد، 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، مولوی صاحب میرا بیٹا میری سنتا ہی نہیں ہے، بیوی کی سنتا ہے، بیوی کی ہر بات سنتا، میری کوئی بات نہیں سنتا۔ ذرا ان سے پوچھئے تیرا بیٹا سوتا کس میں ہے؟ جو اس کی بیوی لے کر کے آئی اس پلنگ میں سوتا ہے۔ تیرا بیٹا پانی اس گلاس میں پیتا ہے جو اس کی بیوی لے کے آئی ہے۔ تیرا بیٹا اس کولر کی ہوا میں رہ رہا ہے جو اس کی بیوی لے کر کے آئی ہے۔ تیرا بیٹا اس پلیٹ میں کھا رہا ہے جو اس کے سسر نے دیا ہے۔ تو جب تیرا بیٹا کھاتا تیرے سسر کے دیے ہوئے میں، پیتا تیرے سسر کے دیے ہوئے گلاس میں ہے، سوتا سسر کے دیے ہوئے پلنگ میں ہے، تو سسر کی اور بیوی کی نہیں سنے گا تو کیا تیری سنے گا؟ کس کی سنے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو بیچیے مت،